ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والدین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمین۔ بابۂ توحید کے متواضع شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، قرآن عظیم کے فداکاروں، شہداء ملت کے جانثاروں، اولیاء امت کے طلبگاروں، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل حسب معمول ساری کائنات کے حور اللہ کے رسول، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، محسن کائنات، تاجدار کائنات، فخر کائنات، روح کائنات، منبع کمالات، خلاصہ موجودات، سرور مرسلان، شفیع مجرمان، وسیلہ بے کساں کی بارگاہ علی وقار میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کروڑوں درود کی ڈالی نچھاور کرتے ہوئے یوں گنگناتے ہیں کہ کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اور آگے لکھتے ہیں کیا کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور بڑا احسان ہم پہ تیرا ذات باری ہے، تیرے محبوب کے دامن سے جو نسبت ہماری ہے۔ یا اللہ کا کرم ہے کہ جس نبی کے دامن آدم علیہ السلام کے امتی نے نہیں پائے، جس نبی کے دامن کو حضرت نوح علیہ السلام کے امتی نے نہیں پائی، جس نبی کے دامن کو 1,24,000 نبیوں کے امت نہیں حاصل کر پائے، اس نبی کے دامن کو ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ اس نبی کے امت میں ہم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ رب تبارک تعالیٰ نے ہمیں رسول کونین اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے عزیزوں، یہ میرے ہاتھ میں آج صحیح بخاری شریف جلد اول کی کتاب ہے، اور آقا کی فضیلت کو سماعت کریں، دل بھاگ بات ہو جائے گا۔ اپنے نبی کی میلاد مناؤ، خوشی مناؤ، اپنے نبی کے یوم پیدائش پر جتنا چاہو اتنا مسرت و شادمانی کا اظہار کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کا میلاد سب سے پہلے منایا ہے، اپنے حبیب کا چرچا سب سے پہلے کیا ہے، اور
اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی عظیم الشان نعمت کے پانے پر خوشی منانے کا حکم اپنے بندوں کو بھی دیا ہے۔ قرآن پاک میں رب فرماتا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حبیب آپ فرما دو، اپنی امتیوں کو یہ اعلان کر دو، اپنی امتیوں کو بتا دو، اپنے غلاموں کو یہ پیغام دے دو، اپنے غلاموں کو سنا دو، اپنے غلاموں کو باخبر کر دو جنہوں نے آپ کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں، انہیں خبر دے دو اے میرے حبیب جس نے آپ کے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ لیا ہے اسے متنبہ کر دو، ہوشیار کر دو، آگاہ کر دو، خبر دے دو اے میرے حبیب جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں انہیں بتا دو کہ اے میرے امتیوں سنو، اے میرے غلاموں سنو، جب کوئی عظیم الشان نعمت تمہیں حاصل ہو جائے، عظیم الشان نعمت مل جائے، اس نعمت کے پانے پر خوشی مناؤ، اس نعمت کے پانے پر خوشی مناؤ۔ ذرا سوچئے کہ ہم گنہگار امتیوں کو اللہ کے حبیب کے ملنے سے زیادہ بڑی نعمت کون سی ہوگی کہ رب تبارک تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت دیا ہے، وہ عظیم الشان نعمت عطا فرمایا ہے، وہ عظیم الشان دولت عطا فرمایا ہے، وہ نعمت عظمیٰ رب تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس نعمت کے صدقے میں دنیا میں تمام نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، رب تبارک تعالیٰ اسی نعمت کے صدقے میں اولاد عطا فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ اسی نعمت کے صدقے میں رب تبارک تعالیٰ نے دنیا عطا فرمایا ہے، اسی نعمت کے صدقے میں رب تبارک تعالیٰ نے دنیا کی دولتیں ہمیں عطا فرمایا ہے، وہی نعمت عظمیٰ کا صدقہ ہے، وہی نعمت عظیم کا صدقہ ہے کہ رب تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بہترین زندگی عطا فرمایا ہے، اتنی بڑی کائنات عطا فرمایا ہے، دنیا کی دولت ملی اسی نبی کے صدقے میں، گھر ملا اسی نبی کے صدقے میں، زمین ملی اسی نبی کے صدقے میں، کائنات ملی اسی نبی کے صدقے میں، اولاد ملی اسی نبی کے صدقے میں، دنیا کی تمام رعنائیاں اور تمام دولتیں ملی ہے اس نبی کا صدقہ ہے، وہ آمینہ کے لال ہے، عبداللہ کے نور نظر ہے، ساری کائنات کے سردار ہے، احمد مختار ہے کہ رب تبارک تعالیٰ نے اس احمد مختار کے صدقے میں ہمیں زندگی عطا فرمایا، بندگی عطا فرمایا، دنیا کی ساری دولتیں اسی نبی کے صدقے میں عطا فرمایا، اسی نبی کا صدقہ ہے، اسی نبی کا صدقہ ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ کرو پیدا ہر ایک دل میں نبی کے عشق کا جذبہ، یہی تبلیغ مذہب ہے، یہی تو دینداری ہے، اور وجود عالم کون و مکان صدقہ ہے آقا کا، وجود عالم کون و مکان صدقہ ہے آقا کا، نہیں کہہ سکتا کوئی بھی کہ کوئی شے ہماری ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ چیز ہماری ہے، نہیں، ارے اگر یہ چیز تمہیں ملی ہے تو اس نبی کے صدقے میں ملی ہے، آمینہ کے لال کے صدقے میں ملی ہے، عبداللہ کے نور نظر کے صدقے میں ملی ہے۔ اسی لیے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب جب پیدا ہوئی پیارے آقا کے پیارے دیوان، آپ غور کریں، شہر مکہ ہے، محلہ سوق اللیل ہے، جبل ابو قبیس کے دامن میں میرے آقا کا دولت کا دار جھوپڑی ہے۔ آج ہم بہتر سے بہتر مکان میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن میرے آقا کا جو گھر تھا کھجوروں کے پتوں کی جھوپڑی تھی۔ غور کریں، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جس روز میرے آقا دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جس زمانے میں تشریف لائے، اس زمانے میں خانہ کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب تھے، یعنی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب تھے، اور ایسا ہی خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اس وقت
اس زمانے میں خانہ کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب تھے. آپ خانہ کعبہ کے دیوار سے تیگ لگا کے بیٹھے. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر، خدا کا گھر، وہ بیت اللہ، وہ خدا کا گھر جس میں 1 رکعت پڑھنے کے ثواب 1000 رکعت کے بدلے میں عطا فرماتا ہے. خانہ کعبہ میں کوئی اگر 1 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. وہ خدا کا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. خانہ کعبہ کے دیوار سے تیگ لگا ہوئی تشریف فرما. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میرے آقا کے گھر کے جانب سجدے میں جھک گیا. آقا کی آمد کی برکت ملاحظہ کریں. خدا کا گھر حضرت عبداللہ حضرت آمینہ کے گھر کے جانب سجدے میں جھک گیا. حضرت عبد المطلب دیکھ کے پریشان ہوئی. کہا یہ اللہ کا گھر جھکا تو جھکا کیوں؟ سجدے میں گیا تو گیا کیوں؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ نہ آندھی ہے، نہ طوفان، نہ بارش ہے، نہ کچھ نہیں. مکان اس وقت گرتا ہے جب کہ آندھی چلے، جب کہ طوفان چلے، جب کہ موسلادھار بارش ہو. اس وقت نہ آندھی ہے، نہ طوفان ہے، نہ موسلادھار بارش ہے. یہ خانہ کعبہ جھکا تو جھکا کیوں؟ آپ وہاں سے اٹھے اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. جو ہی آپ نے قدم رکھا تو کیا دیکھا؟ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے گھر ایک حسین و جمیل بچہ تشریف لائے ہیں. ایک حسین و جمیل بچہ تشریف لائے ہیں. اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب آمینہ کا لال عبداللہ کا نور نظر ساری کائنات کے سردار آمینہ کے شکم سے دنیا میں تشریف لائے تو اس انداز سے تشریف لاتے ہیں کہ آج تک دنیا کی تاریخ گواہی، کائنات کی تاریخ وہ تاریخ پیش نہیں کر سکتی جس انداز سے عبداللہ کے نور نظر دنیا میں تشریف لائے ہیں. اللہ کے محبوب جس انداز سے دنیا میں تشریف لائے، آج تک دنیا کا کوئی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے، چاہے چھوٹے گھر کا ہو، بڑے گھر کا ہو، کوئی بچہ دنیا میں اس انداز سے تشریف نہیں لایا ہے. کوئی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے جس انداز سے، جس طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی سے دنیا میں جلوہ مار ہوئے ہیں. حضرت عبد المطلب کی نظر نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب ساری کائنات کے سردار احمد مختار، جن کے سر پر رب تبارک تعالیٰ نے تمام نبیوں کی تاجداری کا تاج سجا دیا ہے. وہ نبی جس نبی کے سر پر رب تبارک تعالیٰ نے شفاعت کا تاج دنیا میں رکھ کر بھیجا ہے. وہ نبی مختار کائنات جب آمینہ کے شکم سے دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کے محبوب اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں، حالت سجدہ میں ہے. حالت سجدہ میں رسول کونین ہے. اور سجدے میں جا کر سجدے میں جا کر کیا کیا ہے کہ اللہ کے حبیب کے زبان پر جاری ہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. اے رب میرے گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے. اے وحدہ لا شریک میری امت کو میرے حوالے کر دے. میری خطا کار امت کو میرے حوالے کر دے. گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے. خطا کار امت کو میرے حوالے کر دے. آپ جانتے ہیں دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ جب کوئی سجدے میں جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سجدے میں جا کر رب کی تسبیح بیان کیے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں جا کر رب کی تسبیح بیان کیے ہیں. 1,24,000 انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لائے تو سب کے سب حالت سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگائے ہیں. عزیزان گرامی، رسول کرام کے صحابہ کی تاریخ اٹھائیے. حضرت صدیق اکبر سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کیے ہیں. فاروق اعظم سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کیے ہیں. عثمان غنی سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کیے ہیں. حضرت علی سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کیے ہیں. چاہے کائنات کا کوئی بھی ہو، وہ نبیوں کی جماعت ہو، وہ صالحین کی جماعت ہو، ہر ایک سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کیے ہیں. اللہ کی تعریف کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیے ہیں. لیکن انبیاء کرام کے گروہ میں ایک نبی ہے، ایک
کہ جو نبی کائنات میں جب دنیا تشریف لاتے ہیں، ماں کے شکم سے جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کی وحدانیت کو بیان نہیں کیے ہیں، رب کی تعریف بیان نہیں کیے، رب کی تعریف و توصیف بیان نہیں کیے، بلکہ میرا حبیب کائنات کے طبیب، وہ حبیب لبیب جب آمینہ کے شکم سے دنیا میں تشریف لائے اور سب سے پہلا کام حالت سجدہ میں گئے اور سجدے میں جا کر اللہ کی تعریف نہیں اپنے گنہگار امتی کو یاد کیے ہیں۔ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میرے گنہگار امت کو بخش دی، اے رب میرے گنہگار امت کو بخش دی۔ عزیزان گرامی وقار، میرے نوجوانوں سماعت کرو، اس نبی کو آپ سے محبت کتنی ہے، آمینہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کو اپنے گنہگار امت سے کس قدر پیار ہے کہ دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ کی مغفرت کی دعا کیے ہیں۔ تو جو نبی پیدا ہوتے ہی آپ کو یاد کرے، آپ اور ہماری کی مغفرت کی دعا مانگے، اس نبی کے پیدائش کے روز آپ خوشی نہیں منا سکتے؟ گھروں میں جھنڈے نہیں لگا سکتے؟ مٹھائیاں نہیں تقسیم کر سکتے؟ تمام عیدوں کی عید ہے آمد رسول، تمام عیدوں کی عید ہے آمد رسول۔ آپ اپنے بچوں کے برتھ ڈے میں خرچ کریں تو ناجائز نہیں ہوتا، کیک کاٹے ناجائز نہیں ہوتا، اور نبی کا کوئی پروانہ اگر نبی کی پیدائش کے دن جھنڈا لہرا دے تو بدعت نظر آتا ہے۔ نبی کا کوئی دیوانہ اگر آمد رسول میں، یوم پیدائش رسول میں مٹھائی تقسیم کر دے تو برتھ ڈے سے تم تقسیم اس کو تعبیر کرتے ہو کہ نبی کا برتھ ڈے مناتا ہے۔ عزیز یارو یاد کرو، کیا تم اپنے بچوں کے برتھ ڈے منائے جب ناجائز نظر نہیں آیا، جب حرام نظر نہیں آیا، جب گناہ نظر نہیں آیا؟ تم اپنے بچوں کی شادیوں میں ڈی جے لگاؤ، وہ گناہ نظر نہیں آتا، ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وہ ناجائز خرچ نظر نہیں آتا؟ ارے وہ اس نظرہ یاد کرو کہ جس لڑکے کے پیدائش کے دن کو تم برتھ ڈے مناتے ہو، ذرا یاد کرو کہ وہ لڑکا کس کے صدقے میں تمہیں رب نے دیا ہے، وہ دولت کس کے صدقے میں ملی ہے۔ جس لڑکے کے، جس شہزادے کے، جس لختے جگر کے برتھ ڈے میں تم کیک کاٹتے ہو، تم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، تم لوگوں کو پانی پلاتے ہو، تم لوگوں کو دعوتیں دیتے ہو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنا کہ وہ لڑکا کس کے صدقے میں ملا ہے؟ اسی آمینہ کے لال کے صدقے میں ملا ہے، اسی عبداللہ کے نور نظر کے صدقے میں ملا ہے، اسی کائنات کے تاجدار کے صدقے میں ملا ہے۔ تو دیوانہ اپنے نبی کے پیدائش کے دن کیوں نہ مٹھائی تقسیم کرے؟ دیوانہ اپنے نبی کی یوم پیدائش پر خوشیاں کیوں نہ منائے؟ ارے خوشیاں منانے کا حکم تو واحد اللہ شریک نے عطا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا۔ ذرا سوچو، کس حدیث میں لکھا ہے 4 لاکھ شادی میں خرچ کرو؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ بچی کی شادی میں جہیز دو؟ کیا وہ ناجائز نہیں ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ کیا بخاری میں لکھا ہے؟ ہاتھ میں بخاری شریف ہے جلد اول ہے۔ کیا مسلم شریف میں لکھا ہے؟ کیا ترمذی میں لکھا ہے کہ 400 لوگوں کو کھانا کھلاؤ؟ کیا نسائی شریف میں لکھا ہے کہ 8 اور 10 گاڑیاں لے کر جاؤ دلہن والوں کے یہاں، جنازہ نکال دو بیچارے کے؟ ذرا یہ سوچو، جس لڑکا لڑکی کے برتھ ڈے میں، شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، وہ لڑکا لڑکی عظیم دولت تمہیں کس نبی کے صدقے میں رب نے عطا فرمایا ہے؟ کس نبی کے صدقے میں عطا فرمایا ہے؟ جبھی تو شاعر کہتا ہے بڑا احسان ہم پہ تیرا ذات باری ہے، بڑا احسان ہم پہ تیرا ذات باری ہے، تیرے محبوب کے دامن سے جو نسبت ہماری ہے، تیرے محبوب کے دامن سے جو نسبت ہماری ہے، اور محبت ٹوٹ کر کرنا، نبی کے نام پر مٹنا، یہی تبلیغ مذہب ہے، یہی تو دینداری، یہی تبلیغ مذہب ہے، یہی تو دینداری ہے۔ اور وجود عالم کون و مکان صدقہ ہے آقا کا، وجود عالم کون و مکان صدقہ ہے آقا کا، نہیں کہہ سکتا کوئی بھی کہ کوئی شے ہماری ہے، نہیں کہہ سکتا کوئی بھی کہ کوئی شے ہماری ہے،
نہ راجو بھائی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہماری ہے، نہ اور کوئی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہماری ہے۔ ارے یہ ذرا سوچو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ میرے نبی کا صدقہ ہے، آمینہ کے لال کے صدقے میں ملا ہے۔ زندگی ملی تو نبی کے صدقے میں، اولاد ملی تو نبی کے صدقے میں، گھر ملا نبی کے صدقے میں، مکان ملا نبی کے صدقے میں، دکان ملی نبی کے صدقے میں، اولادیں ملی نبی کے صدقے میں، کائنات اتنی بڑی ملی ہے اس نبی کے صدقے میں۔ تو جس نبی کے صدقے میں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اس نبی کے یوم پیدائش پر ہم خرچ کیوں نہ کریں؟ جبکہ حضرت صدیق اکبر نے کہہ دیا ہے کہ جو نبی کے پیدائش کی خوشی میں، میلاد النبی کے خوشی میں 1 روپے بھی خرچ کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اور آپ دیکھیے میرے نبی کا کمال دیکھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا پیدا ہوئی۔ ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں، واقعہ بہت دور ہے، نبی کے کمال کو دیکھیے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 505 یاد رکھیے گا، حوالہ نوٹ کیجیے۔ برکاتی جو بھی بولتا ہے تو قرآن کی آیت ہوتی ہے، حدیث سیاہ ستہ کی حدیث ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں فرماتے ہیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل ثنا عبد العزیز بن مسلم ثنا حسین ابن سالم بن ابی جعد عن جابر بن عبداللہ قال آتش الناس یوم الحدیبیہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھو، نبی کا معجزہ دیکھو، نبی کی نبیت کا، اپنے نبی کی طاقت دیکھو، اپنے نبی کی پاور دیکھو۔ ہم یوں ہی نبی کا جشن نہیں مناتے ہیں، قیامت تک منائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ قیامت تک نبی کی ترانے گائیں گے، نبی کی گیت گائیں گے، کیونکہ اسے نبی کی محبت میں فلاح اور نجات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار باہر تشریف لے گئی اور جب باہر تشریف لے گئی تو ایک میدان میں آپ نے اپنے قافلہ کو روکا، قافلہ کو جب روکا لوگ پیاسے ہو گئے۔ حدیبیہ ایک مقام ہے، یوم الحدیبیہ، جب پیاسے ہو گئے صحابہ کرام اپنے نبی کے سامنے آئے کہ یا رسول اللہ جانور پیاس سے بےتاب ہے، زبانیں باہر نکالے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس بھی پانی نہیں ہے کہ ہم پئیں اور پیاس کو بجھائیں، یہاں تک کہ وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، مگر آپ کے سامنے جو کٹورا ہے جتنا پانی اس میں اتنا ہی، اس کے علاوہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، کسی کے پاس پانی نہیں۔ عزیزان کرام وقار کہا قال ما لکم قالوا لیس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب الا ما بین یدیک، اے اللہ کے رسول ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ ہم پئیں یا وضو کریں، مگر آپ کے سامنے جو کٹورا ہے اس میں جتنا پانی ہے اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے۔ نبی کا کمال دیکھو۔ آج اگر کوئی نبی کا دیوانہ کہہ دیتا ہے کہ نبی کون کے انگلیوں کے گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا تو مذاق اڑاتے ہوئے جاتے ہو۔ تمہارا ایمان سوچا کہ تمہارا ایمان کا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ فرماتے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، مگر آپ کے سامنے جو کٹورا میں جتنا پانی ہے وہی۔ میرے آقا نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ جاؤ ایک بکیٹ لے لو نیچے وہاں سے پانی ہے لے اٹھا کر لے کر آؤ، یہ نہیں کہا کہ آگے جا کر دیکھو کوئی نہر مل جائے گا، نہیں، اپنے نبی کی طاقت کو ملاحظہ کرو۔
اپنے نبی کی قوت کو ملاحظہ کرو اور اپنے نبی سے پیار کرو، اسی میں نجات فلاح محمودی ہے۔ اور نبی کائنات پر درود و سلام پڑھا کرو۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكْبَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَصُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ قَالُوا لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا۔ میرے آقا نے جو سامنے کٹورا تھا اپنے دست مبارک کو ایسے رکھے، انگلیوں کو ایسے رکھے، اور جو ہی رکھے نبی کے انگلیوں کے گھائیوں سے پانی کا چشمہ اس قدر جاری ہوا، اس قدر جاری ہوا۔ آقا فرماتے آ جاؤ برکت والے پانی کی طرف، آ جاؤ برکت والے پانی کی طرف۔ تمام صحابہ دوڑ پڑے، نبی کے سامنے آئے اور سامنے آ کر اپنے پیاسوں کو بجھائے۔ خود نے بھی پانی پیا، جس کو پانی پینا تھا پیا، جس کو نہانے کی غرض تھا نہا لیا، جانوروں کو پانی پلا دیا، جانوروں کے لیے پانی رکھ بھی لیا، اور پانی پینے کے بعد پیاسوں کو جب بجھا لیے، آقا کامل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیتے جاؤ، آ جاؤ برکت والے پانی کی طرف۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کتنے تھے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم 1 لاکھ بھی اس وقت ہوتے تو 1 لاکھ کو بھی وہ پانی کافی ہوتا، لیکن اس وقت ہم تعداد میں 1500 تھے۔ 1500 تھے۔ نبی کائنات کے انگلیوں کے گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ اسی حدیث پر نبی کا دیوانہ، رسول کائنات کا پروانہ، پیکر عشق و وفا، عاشق محبوب کبریا، شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی نظر جب پڑتی ہے تو اپنے قلم ہاتھ میں قلم لیتے ہیں، عشق و محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر نبی کی شان میں یوں لگتے یوں تحریر فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ یوں نبی کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ ایک نبی کا دیوانہ ہی اپنے نبی کی تعریف کریں گے، نبی کا پروانہ ہی اپنے نبی کی تعریف کریں گے۔ اسی وجہ سے پیارے برکاتی آپ کو پیغام دے گا کہ آج جلوس نکلے گا، اس نبی کا جلوس نکلے گا جس نبی کے صدقے میں ہر جلوس ہمیں نصیب ہوا ہے، اس نبی کا عید ہے جس نبی کے جس عید کی برکت سے انسان کو ہر ایک عید ملی ہے، اسی نبی کا صدقہ ہے۔ تو اپنے آقا کے جلوس میں، یوم پیدائش میں، رسول کامل کے اس جلوس میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہر ایک شامل ہو جائیے۔ اپنے دلوں سے کینہ کو نکالو، دلوں کو صاف کرو، غلامی کا ثبوت دو، ہر ایک شامل ہو جاؤ۔ اپنے نبی کے جلوس میں اتحاد اور اتفاق کے ثبوت دیتے ہوئے ہر ایک اپنے نبی کے جلوس میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن آتش بازی سے جلوس کو پاک رکھنا، پٹاخے سے جلوس کو پاک رکھنا، ڈھول تاشا اور ڈی جے سے جلوس کو پاک رکھنا، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جو جلوس کے شان کے خلاف ہو، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ ہمارے غلط حرکت سے جلوس نبی بدنام ہو جائے، نبی کا دیوانہ بدنام اٹھائے۔ نہیں، ہمیں آتش بازی نہیں کرنا ہے، ہمیں ڈی جے نہیں بجانا ہے، ڈھول نہیں بجانا ہے، پٹاخے نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ سکون و اطمینان کے ساتھ ادب و احترام کے دائرے میں ہاتھ میں جھنڈا ہو اور آپ اچھا لباس بنو، عطر لگاؤ اور نبی کے گیت گاتے ہوئے، نبی کا ترانہ گاتے ہوئے، نعت نبی گنگناتے ہوئے، اپنے نبی کی نعت گنگناتے ہوئے جلوس میں شامل ہو جاؤ اور دعا کرو بارے اپنے نبی کے جلوس کی برکت سے شہر میں امن و امان عطا فرما، ہر ایک کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز بات تھا، رہی گنچا تو پھر کھلیں گے، زندگی بچ کے رہے تو پھر ملیں گے، خوب کی سیر چمن پھول چوئی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، آباد رہے، آباد رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔